Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of The Breakthrough Coach for you. جی جناب، ہم اپنی کچھ ویڈیوز میں کچھ چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا بہت ضروری ہیں اور ریلیٹیو ایگزامپلس کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے. انگزائٹی کے آپ کے ٹریگر پوائنٹس جو ہیں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں. اگر تو وہ سیم رہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کام نہیں شروع کیا. اگر وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ اس راستے پہ چل پڑیں، آپ اپنی کامیابی کے راستے پہ چل پڑیں. آہستہ آہستہ آپ اپنی منزل پہ بھی پہنچ جائیں گے. اب انگزائٹی کے ٹریگر پوائنٹس آپ نے اپنے جو ہے وہ ریئلائز کر لیے. اب اس کے اوپر مزید کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ خود بھی ریسرچ کرنی پڑے گی، اور ریسرچ کیے بغیر آپ جان سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز، اپنے مسائل تھوڑے شیئر کرنے پڑیں گے. انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو رسپونڈ ٹو ایچ ون آف یور ایشوز اینڈ ویل گیٹ بیک ٹو یو ایز سون ایز پاسبل اینڈ ویل ٹرائی کہ ہم جتنا میکسیمم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب اپنے ٹریگر پوائنٹس جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد، ان کو ریئلائز کرنے کے بعد اگلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ ایک کمزوری ہے، ایک ایشو ہے، وہ آ گیا ہے سسٹم میں. اب سب سے پہلی چیز کیا چاہیے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے؟ سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز آپ نے جو اپنے اندر لے کر آنی ہے وہ ریزیلینس ہے. آپ کی ریزیلینس آپ کو کیسے اس چیز کے قابل بناتی ہے کہ آپ اپنے ایشوز کو اوور کم کر سکیں. یہ ویڈیو اور اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ صرف اس چیز کے بارے میں ہے کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ ان ایشوز کو فیس کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر ایک ریزیلینس لے کر آنی. آپ نے سب سے پہلے اپنے اندر اپنی فاؤنڈیشن دیکھیں. ایک چیز کو سمجھیں، انسان کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک انسان بیٹھا آدھی دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، ایک انسان بیٹھا 10 12 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ کی پاپولیشن کو کنٹرول کر رہا ہے، اور ایک انسان بیٹھا جو ہے وہ فار دیٹ میٹر 100 200 لوگوں کو ہی جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ کو چلا رہا ہے، تو آپ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکتے؟ آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ ان سب میں وہی صلاحیتیں جو آپ میں ہیں، صرف ان کو ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا آ گیا. صرف ان کو ان صلاحیتوں کو کے بارے میں جاننا، ریئلائز کرنا، ان کو یوز کیسے کرنا یہ آ گیا. آپ نے اپنے اندر ریزیلینس پیدا کرنی ہے، آپ نے اپنے اندر کریج پیدا کرنی ہے، آپ نے اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کرنی ہے. آپ نے اس ایشو کو فیس کرنے کے لیے، اس ایشو کے ساتھ چلنے کے لیے آپ نے اپنے اندر سب سے پہلے ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن بنانی ہے. جیسے ایک گھر کو بناتے ہوئے سب سے پہلے اس کی فاؤنڈیشنز کے اوپر کام کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ خرچہ، سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ محنت اس کی فاؤنڈیشنز پہ آتی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کانکریٹ کا یوز کرتے ہیں، وہاں پہ آپ سٹیل کا یوز کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک نئی عمارت کھڑی کرنے جا رہے ہیں. پہلی عمارت ہل گئی ہے، آپ نئی عمارت کھڑی کرنے جا رہے ہیں. تو نئی عمارت کو آپ کیسا بنائیں گے؟ آپ نئی عمارت کو ایسا بنائیں گے کہ کل کو وہ کسی بھی پریشانی، کسی زلزلے، کسی بیڈ ویدر، کسی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے دوبارہ ہلے نہ جگہ سے. تو آپ نے اس دفعہ جو عمارت کھڑی کر رہے ہیں، نئی عمارت کھڑی کر رہے ہیں، انسان کو اللہ پاک نے یہ کیپیبلٹی دی ہے کہ وہ اگر چاہے تو روز، اینڈ ٹرسٹ می آن دس، آئی ایم ناٹ میکنگ دس اپ، انسان چاہے تو روز ایک نئی چیز، ایک نئی فاؤنڈیشن کے اوپر کام کر سکتا ہے. ہر صبح آپ کے لیے ایک نیا سیٹ آف اپرچونٹیز لے کر آتی ہے. ہر رات جب ختم ہوتی ہے وہ چیپٹر ایک کلوز ہوتا ہے اور اگلے چیپٹر کو شروعات شروع ہوتی ہے صبح کے ساتھ. آپ کا ہر دن ایک نئی اپرچونٹی ہے. زندگی ایک بار بار نہیں ملتی، یہ غلط ہے. زندگی تو روز ملتی ہے، موت صرف ایک دفعہ ملتی ہے، اور اس سے بھی ڈرنا بند کیجیے. یہ سب سے بڑا ڈر انسان کا کیا ہے؟ the biggest fear of any human being is the fear of death. سب سے پہلے تو اس کو اپنی راستے میں سے نکالیے نا جی. پہلے تو یہ سوچیں کہ موت جو ہے وہ زندگی کا بائی پروڈکٹ ہے. آپ اگر آج زندہ ہیں
تو وہ اسی لیے زندہ ہیں کیونکہ اس کے آگے موت ہے. اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کو کوئی کیا کہتا ہے, زندگی اور موت میں ڈفرینسیشن کیا ہوتی؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اپنے دل سے اس خوف کو نکالی, کیونکہ انگزائٹی, ڈپریشن, یہ ساری چیزیں اس کا ایک جو میکسیمم وہ ہوتا ہے نا آپ کے ذہن میں, وہ یہ ہوتا ہے جی کہ واٹ اف آئی ڈائی. سب سے پہلے دیکھیں اسلام نے ہمارے لیے یہ چیزیں بہت آسان کر دی ہیں. ایک ایتھیسٹ میں اور ایک مسلم میں فرق یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ہولڈ آن کرنے کے لیے, اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے بلیو کرنے کے لیے. ہمارے آپ کے پاس تو ایک بہت بڑا ریزن ہے. ہمارے آپ کے پاس تو بہت بڑا, اگر ہمیں اور مذاہب کے لوگ بھی سن رہے ہیں اور ریلیجنز کے لوگ بھی سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بات کام کی ہے. آپ ہر کوئی ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر کوئی دین اسلام کو نہیں بھی مانتا, کرسچنز ہیں, کرسچینٹی ہے, ہندوازم ہے, اس سب میں ایک ہر ریلیجن میں ایک گاڈ کا کانسیپٹ ہے. اور جن ریلیجنز میں گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں, وہ بھی کسی ایک پازیٹیوٹی کو ڈھونڈ کے لنگر آن کرتے ہیں اس کے ساتھ, وہ ڈھونڈتے ہیں اس کو. ہمیں تو اللہ پاک نے بلیف سسٹم ہمارا دے کے, ہمارا ایمان دے کے, ہمیں ہر چیز سے, ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دیے. جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا سوچیں, لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. مطلب یہ جی دیکھیں گے, سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو اپنے راستے میں سے نکال دیجئے کہ آپ کو اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی بھی اور ریزن, کوئی بھی اور انسان, کوئی بھی اور وجہ نقصان پہنچا سکتی ہے. جب آپ یہ چیز اپنے راستے سے نکال دیں گے تو سب سے پہلے یہ آپ کی فاؤنڈیشن کا سب سے سٹرونگ, آپ سمجھ لیں جی آپ نے 100 ٹن سریا ڈال دیا اپنی فاؤنڈیشن میں. آپ نے جب اپنے کلمے کے اوپر آپ نے ریفلیکشن کر دی, اس کے اوپر آپ نے سوچنا شروع کر دیا, تو آپ نے اپنا جو فاؤنڈیشن ہے, سمجھیں کہ آپ تسی پوری سٹیل مل دا سریا پاتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو آپ نے پوری ایک سٹیل مل کا سریا ڈال دیا وہاں پہ. اب آپ کی فاؤنڈیشن کو کوئی ہلا نہیں سکتا, اب اس سے اوپر چلنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے جی. فاؤنڈیشن ہماری مضبوط ہے, ٹینشن ہماری ختم ہوگی. لیکن یہ کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. کرنے میں آپ کو ایک لمحہ نہیں لگے گا, ایک دن نہیں لگے گا, ایک ہفتہ نہیں لگے گا, کافی ٹائم لگ جائے گا, ٹھیک ہے جی. اللہ پاک کی بڑی خاص مہربانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں. جو اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں ان کی دنیا بھی آسان ہے, ان کی آخرت بھی آسان ہے. اور ایک اور چیز دیکھیں ذہن میں, آپ جب تک اس زندگی کو ایک بہت بڑا معمہ بنا کے رکھیں گے نا اپنے لیے, اس زندگی کو ایک بہت بڑی فلسفی اور ایک زندگی, اس زندگی کو بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک ٹارگٹ اور ایک بہت بڑا مشن اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ کر کے رکھیں گے نا جی, تو آپ پھنسے ہی رہیں گے, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں پھنسے ہی رہیں گے. ایک چیز کو سمجھیں, انسان کی زندگی مختصر ہے. ایک مسلمان کی ہے تو سب کی مختصر, ہمارا بلیف سسٹم ہمیں کیا کہتا ہے, یہ دنیا مختصر ہے, عارضی ہے, ٹیمپریری ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, جو چیز ٹیمپریری ہے اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں ہم. جس لمحے کا ایک مسلمان کو اپنی, یہ میں نے ابھی سانس لیے, مجھے اگلی سانس کا نہیں پتا کہ واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی, تو یار جو چیز اتنی ٹیمپریری ہے اس کے بارے میں اتنی پریشانی کیا. سب سے پہلے تو یہ سوچیں. آج کی ویڈیو, یہ والی ویڈیو صرف اس بات پہ میں ختم کروں گا کہ ایک اتنی ٹیمپریری چیز کو لے کے ہم پریشان ہی کیوں ہوتے ہیں. ایک اتنی ٹیمپریری چیز کو لے کے کیوں ہم نے اپنا جو ہے وہ جینا محال کیا ہوا ہے. اگر 4 دن مل ہی گئے زندگی گزارنے کے, اور اس میں اللہ پاک نے گھر بھی دیا ہوا ہے, اچھا سوتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں, تو بیسیکلی تو ٹینشن کوئی ہونی نہیں چاہیے. لیکن ابھی آپ پریشان ہیں, ابھی آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے. تو جب تک نہیں سمجھیں گے, آج کی یہ ویڈیو ہم اس نوٹ پہ ختم کریں گے کہ ایک ٹیمپریری چیز کے پیچھے آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ایک ٹیمپریری چیز کے پیچھے آپ کتنا زور لگاتے ہیں باقی چیزوں میں, اور پھر اس کو ریئلائز کریں. بڑا عرصہ لگے گا یہ ریئلائز کرنے میں, لیکن جب ریئلائز کر لیں تو پھر سوچیں کہ اس ٹیمپریری چیز کے اوپر کتنا اور مزید وقت لگائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.
آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.